بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 22 ستمبر 2023 بمطابق 22 تبوک 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 22 ستمبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ خطبہ جمعہ سے قبل جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، کچھ عرصہ پہلے غزوہ بدر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں واقعات بیان کیے تھے۔ آج بدر کے حوالے سے ہی بعض متعلقہ واقعات پیش کروں گا جن کا تاریخ میں ذکر ہے اور جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے خطبات میں ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک میدان بدر میں مقیم رہے اور تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کے کجاوے کسنے کا ارشاد فرمایا۔ میدان بدر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کی جانب بدر کی فتح کی خوشخبری کا پیغام دیتے ہوئے بھیجا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس فتح نصیب قافلے میں قریش مکہ کے 70 قیدی بھی ساتھ تھے۔ کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ ان میں سے 2 قیدیوں نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو جنگی جرائم کے تحت راستے میں ہی قتل کر دیا گیا، لیکن اس سب پر تاریخ دانوں کا اتفاق نہیں ہے۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا پر پہنچے تو نضر بن حارث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ان کی بہن نے اپنے بھائی کی موت پر کچھ اشعار کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشعار کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور فرمایا کہ اگر یہ اشعار نضر کے قتل سے پہلے مجھ تک پہنچتے تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ بعض سیرت نگار اس کی تردید کرتے ہیں اور بعض اس واقعے کی ہی تردید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں ذکر کیا ہے کہ بعض مورخین نے قید ہونے والے روسا میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ حالت قید میں قتل کیا گیا تھا، مگر یہ درست نہیں ہے۔ حدیث اور تاریخ میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ وضاحت آتی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط میدان جنگ میں قتل ہوا تھا اور ان روسائے مکہ میں سے تھا جن کی لاشیں ایک گڑھے میں دفن کی گئی تھیں۔ البتہ نضر بن حارث کا قتل ہونا اکثر روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مکے میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے براہ راست ذمہ دار تھے، لیکن یہ یقینی ہے کہ اگر کوئی شخص قتل ہوا تو وہ نضر بن حارث تھا جو قصاص میں قتل ہوا۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بدر کے دن 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا، یعنی 70 قیدی اور 70 مقتول۔ صحابہ کرام ان قیدیوں سے بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور ان میں سے کچھ خوش نصیب قیدی ایسے تھے جو اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کے اسماء گرامی یہ ہیں: عباس بن عبد المطلب، عقیل بن ابی طالب، نوفل بن حارث، ابو العاص بن ربیع، ابو عزیز، خالد بن حشام، ابو وداع بن سہمی، عبداللہ بن ابی بن خلف جمحی، وہب بن عمیر جمحی، سہیل بن عمر عامری، ان سب نے اپنا فدیہ ادا کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بدر کی جنگ کے ساتھ ایک تعلق رومی سلطنت کی فتح کا بھی ہے۔ نبوت کے 5ویں سال میں سورہ روم نازل ہوئی جس میں رومی سلطنت کے غلبے کی بابت پیشگوئی کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اطراف میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے اعلان کرنے لگے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں
اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے۔ 3 سے 9 سال کے عرصے تک صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب اہل فارس اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمان اہل روم کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، جبکہ کفار قریش اہل فارس کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ مجوسی تھے۔ اس بات پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے درمیان شرط لگ گئی اور 5 سال کی مدت رکھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت کو بڑھا دو، اہل روم غالب آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی پیشگوئی کی ہے ان میں ایک صاف اور صریح اور مارکہ آرا غلبہ روم کی پیشگوئی تھی۔ عرب کے دونوں اطراف میں فارس اور روم کی حکومتیں قائم تھیں، دونوں میں مدت سے مارکہ جاری تھا۔ بعثت نبوی کے 5ویں سال 614 عیسوی میں دونوں میں خونریز جنگ ہوئی۔ سلطنت روما کے پرزے اڑ گئے، خلاف توقع جنگ کا نتیجہ نکلا۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم بھی غالب ہوتے۔ اس وقت رومیوں کی افسوسناک حالت تھی، خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوت تھی۔ ہرقل ایسا عیاش بادشاہ تھا جو کسی قابل نہ تھا۔ رومیوں کو باج ادا کرنے کی شرمناک شرائط رکھی گئیں کہ سونا، چاندی، ریشم کے تھان اور 1000 کنواری لڑکیاں ان کے حوالے کی جائیں۔ رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے ان شرمناک شرائط کو قبول کر لیا۔ ایران کے مغرور شہنشاہ خسرو نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بلکہ ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے، اور وہ سورج دیوتا کے آگے سر جھکائے گا تو صلح قبول کروں گا۔ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ کارزار عالم کا یہ نقشہ تھا کہ مارکہ جنگ سے بہت دور خشک اور بنجر زمین کی سنسان پہاڑی سے ایک شہزادہ امن نمودار ہوا اور واقعات عالم کے بالکل خلاف غلبہ روم کی پیشگوئی فرمائی۔ یہ پیشگوئی نہایت ناقابل یقین تھی۔ کفار نے اس کے صحیح ہونے میں کئی 100 اونٹوں کی شرط لگائی، لیکن چند سال بعد دنیا نے خلاف امید پلٹا کھایا۔ تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف اور مورخ ایڈورڈ گبن ہرقل کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شہنشاہ روم اپنے آخری ایام میں نامرد تماشائی تھا۔ دفعتاً 621 میں ہرقل میدان جنگ کا سیزر بن گیا۔ عرب کے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کی جنگ میں کفار کو شکست دی تو رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ بعض نوجوان اور جوانی میں قدم رکھنے والے بچے مجھے خط لکھتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں۔ یہاں کے ماحول نے ان پر یہ اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے، ان کو اسلام کی سچائی پر شک پڑنے لگ گیا ہے۔ انہیں غیروں کے اظہار اور قرآن کی پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے۔ والدین خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پیشگوئیاں دکھائیں کہ کس طرح یہ اسلام کی سچائی پر دلیل ہے۔ والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سوال کرنا ہے تو خود بھی علم حاصل کریں، ہماری تنظیموں کو بھی اس بارے میں علم دینا چاہیے۔ تاریخ کی مطابقت سے یہ ثابت ہے کہ 609 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ 610 سے روم اور فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ 613 عیسوی میں اعلان جنگ ہوا۔ 614 عیسوی سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا۔ 616 میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی۔ 622 سے رومیوں نے پھر حملہ شروع کیا۔ 623 عیسوی سے ان کی کامیابی کا آغاز ہوا۔ 625 عیسوی میں ان کی فتح تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس ترتیب سے دیکھیں تو اس پیشگوئی کی خوبی یہ ہے کہ آغاز فتح تک جوڑیں بھی تو بھی 9 برس ہوتے ہیں، اور اگر انجام شکست سے آغاز فتح تک جوڑیں تو بھی 9 برس ہوں گے۔ اس فتح کے بعد پھر ہرقل وہی سست اور عیاش کیسر بن گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے چند سال کے واسطے اس کے دماغ کو بیدار کیا اور پیشگوئی کے بعد عیش و غفلت کے بستر پر سلا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کفار نے شرط لگائی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیشگوئی سامنے رکھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط میں ترمیم کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایرانی لوگ مشرک تھے اور کیسر روم موحد تھا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جب رومی ختم ہو چکے تھے
اس وقت خدا نے ان کی فتح کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ جس وقت مسلمانوں کو فتح ہوگی اسی وقت رومیوں کو بھی فتح ملے گی۔ اب غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسی جلیل القدر پیشگوئی ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ سلسلہ بھی چلے گا، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ حضور انور نے آخر میں مکرم فراز علی عبدالواحد صاحب UK کی وفات پر ان کا ذکر خیر اور جماعتی خدمات کا تذکرہ فرمایا، اور بعد نماز جمعہ ان کو نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 25 ستمبر 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔